بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ باب فی البیوع المنہی عنہا، ممنوع بیوع سے متعلق یہ باب ہے۔ جن بیوع سے شریعت نے منع فرمایا ہے ان سے متعلق یہ باب ہے۔ دیکھیے، بیوع منہی عنہا ممنوعہ خرید و فروخت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حرام اور باطل، حرام اور باطل، اور دوسری قسم ہے حرام تو ہے لیکن باطل نہیں، یعنی صحیح ہو جاتی، حرام تو ہے لیکن صحیح ہو جاتی ہے، باطل نہیں۔ تو پہلی قسم جسے ہم فاسد، باطل، حرام کہتے ہیں، اس سے مراد وہ خرید و فروخت ہے جس سے بیع کے کسی رکن میں خلل یا کسی شرط میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے، کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے شریعت نے روکا ہے، تو فقہاء کرام نے اس کے بطلان کا حکم لگایا ہے، فقہاء کرام نے اس کے بطلان کا حکم لگایا ہے۔ جیسے حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ پھلوں کو بدو صلاح، یعنی کھانے کے قابل ہونے سے پہلے ہی نہ بیچا جائے، تھن میں رہتے ہوئے دودھ کو بیچنا، اسی طریقے سے جانور کی پشت پر اون کے کترنے سے پہلے اس کو فروخت کرنا، تو یہ فاسد، حرام و باطل بیوع کے اندر اس کا شمار ہے۔ اور دوسری قسم حرام ہے بیوع لیکن باطل نہیں، صحیح ہو جاتی ہے، ان سے مراد وہ خرید و فروخت ہے جن کی ممانعت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، نصوص میں وارد ہوئے، لیکن کسی رکن میں نقص یا کسی شرط میں خلل کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی خارجی سبب کی وجہ سے، اسی لیے وہ حرام ہے، باعث گناہ ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے بیع المسرات ہے، تھن میں دودھ کو جمع رہتے دینا اور پھر اس کو بیچنا، بیع نجش ہے، بیع الحاضر للبادی ہے، تلقی رقبان والی بیع ہے، بیع علی البیع ہے، کسی کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت کرنا وغیرہ، یہ سب دوسری قسموں کے اندر داخل ہے، یعنی حرام تو ہے لیکن کوئی کرے تو پھر وہ بیوع صحیح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال اجرة ضرابه فيحرم ثمن مائه، یعنی نر جانور کو مادہ جانور کو حاملہ بنانے کے لیے اجرت پر لینا، اور پھر اس کے منی کی یا پانی جو اس کا نکلنے والا ہے تو اس کی اجرت ادا کرنا، تو یہ حرام ہے شریعت میں، وَقَدَا أُجْرَتُهُ فِي الْأَصَحِّ وَعَنْ حَبَلِ الْحَبْلَةِ وَهُوَ نَتَاجُ النَّتَاجِ بِأَنْ يَبِيعَ نَتَاجَ النَّتَاجِ أَوْ بِثَمَنٍ إِلَى نَتَاجِ النَّتَاجِ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کے اندر، حاملہ کے
پیٹ میں جو حمل ہے اس کو بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ او بثمن، یا مان لو کوئی شخص کسی سے یہ کہے کہ یہ چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں ایک ثمن کے بدلے میں، اور وہ ثمن ادھار ہے اور وہ آپ کو ادا کرنا ہے یہ اونٹنی جب بچی جنے گی اس وقت، یا یہ بھینس جب بچی جنے گی اس وقت، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے شریعت میں۔ وعن الملاقیح وہی ما فی البطون، پیٹوں کے اندر جو حمل موجود ہے اس کے بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ وعن المضامین، نروں کے صلب کے اندر جو مادہ منویہ ہے اس کے بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان تمام میں اگر آپ غور کریں گے تو ممانعت کا سبب جو ہے معقود علیہ سے ناواقفیت ہے، معقود علیہ سے ناواقفیت ہے، تو بیع کے رکن میں یا شرط میں خلل پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے ایسے بیچنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خرید و فروخت جن میں جوئے بازی کا پہلو کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، مبیع کے متعلق جہالت اور لا علمی یا عقیدین کے ارادے میں خلل ہوتا ہے، تو ان بیوع کو بھی شریعت نے منع فرمایا، جیسے بیع ملامسہ ہے، بیع منابضہ ہے، بیع الحصات ہے۔ بیع المنابضہ یا بیع ملامسہ کا مطلب یہ ہے کہ کئی چیزوں میں سے بلا تعین کسی ایک کو فروخت کرنا، پھر بائع کسی ایک کو خریدار کی طرف پھینک دے یا خریدار ان میں سے کسی ایک کو چھو لے تو وہی مبیع ہوگی۔ مثلا خریدار صرف چھو لے یا بائع اس کی طرف پھینک دے، جیسے کپڑا وغیرہ، تو گویا کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیع لازم ہو گئی، تو چونکہ اس میں مبیع کے متعلق لا علمی ہے، عقیدین کے ارادے میں خلل ہے، پتہ نہیں کہ کب پھینکے گا یا کب یہ چھو لے گا کہ بیع لازم ہو جائے، اس لیے احادیث مبارکہ میں بیع منابضہ اور بیع ملامسہ سے منع کیا گیا ہے۔ والملامسہ اے نہا عن الملامسہ بأن یلمس ثوبا مطویا ثم یشتریہ علی اللہ خیار له اذا رآہ، او یقول اذا لمسته فقد بعتکہ، میں نے بیچ دیا چھوتے ہی۔ والمنابضہ بأن یجعل النبض بیعا، صرف پھینکنے کو ہی بیع سمجھے۔ وبیع الحصات، بیع حصات سے بھی منع فرمایا گیا، کنکر والی بیع، حصات کنکر کو کہتے ہیں، یعنی کئی چیزوں میں سے ایک چیز خرید لینا اس انداز میں کہ کوئی ایک کنکر مارے اور جس پر بھی کنکر لگے، بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہے، موبائل رکھا ہوا ہے، کاپی رکھی ہوئی ہے اور قلم رکھا ہوا ہے، دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہے، تو جس پر بھی کنکر لگے وہی مبیع قرار پائے گی۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الحصات سے منع فرمایا ہے، فقہاء کرام نے اسے باطل قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں جہالت بھی ہے اور عقیدین کے ارادے میں خلل بھی۔ آج کل اس کی مختلف شکلیں رائج ہیں، مثلا کئی چیزیں ایک جگہ رکھی جاتی ہیں، ان پر مخصوص طریقے سے لکڑی یا لوہا وغیرہ گھمایا جاتا ہے، جس چیز پر بھی وہ رک جائے وہی متعین قیمت پر خریدار کے ہاتھوں فروخت کر دی جاتی ہے، الٹب بیع ہوتی ہے، تو یہ سب بیع باطل کے حکم میں داخل ہے، بیع باطل کے حکم میں داخل ہے، تو یہ بیع حصات ہے۔ وبيع الحصات بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصات عليه، أو يجعل الرمي بيعا، أو بعتك ولك الخيار إلى رميها۔ وان بیعتین فی بیعتن، ایک ہی بیع میں دو بیع سے بھی منع کیا گیا، یعنی عقد کے سیگے میں بیع وقت
دو عقد کو ذکر کرنا، مثلا یوں کہے کہ میں نے یہ مکان تمہیں 1000 نقد پر اور 2000 قسط وار پر 1 سال کی مدت تک فروخت کیا، اور خریدار نقد یا قسط دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کرے تو یہ بھی منع ہے۔ یا یوں کہیں کہ میں نے یہ گاڑی 1000 میں تمہیں اس شرط پر فروخت کر دی کہ تم اپنا مکان 2000 میں مجھے فروخت کرو۔ اس طریقے سے بے ممنوع اور باطل ہے، کیونکہ پہلی صورت میں قیمت کے متعلق لا علمی ہے، کوئی ایک قیمت طے نہیں ہے کہ 1000 نقد یا 2000 قسط وار طے نہیں ہے، اور دوسری صورت میں بے ایک شرط پر معلق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بے میں 2 بے سے منع فرمایا، سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ وان بیعتین فی بیعت بین یقول بیعتک ب1000 نقدا او 2000 الى سنة او بیعتک ذا العبد ب1000 الا ان تبعنی دارک بکذا وان بیع وشرط کبیع بشرط بیع او قرض ولو اشترى زرعا بشرط ان يحصده البائع او ثوبا ويخيطه فلا صح بطلانه۔ کھیتی اس شرط کے ساتھ بیچے کہ بائع کھیتی کی کٹائی کرے گا، میں میری کھیتی اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ کٹائی کا حق مجھے، یا کپڑا اس شرط کے ساتھ بیچے کہ وہ سی کر دے گا، یہ بھی باطل بیوع کے اندر داخل ہے۔ وہ استثناء صور، لیکن چند مستثنی صورتوں کو یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے منہاج میں۔ وہ استثناء صور کالبیع بشرط الخیار، میں برگ کر رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ مجھے 3 دن کا اختیار ملنا چاہیے، تو یہ تو جائز ہے۔ میں بیع کر رہا ہوں، یہ چیز خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ عیب سے پاک ہے، او بشرط قطع الثمر، پھلوں کو بیچ رہا ہوں، پھلوں کو آپ کاٹ دیں، بائع مشتری سے کہ، یا بیع کر رہا ہوں قیمت ادھار اور اتنی مدت طے، جائز ہے۔ یا بیع کر رہا ہوں قیمت ادھار ہے لیکن رہن آپ کو رکھنا پڑے گا، یا کوئی کفیل ضامن دینا پڑے گا، یا کوئی گواہ رکھنا پڑے گا، جائز ہے۔ ولا یشترط تعیین الشہود فی الاصح، گواہوں کو متعین نہیں کر سکتے کہ وہی گواہ دینا پڑیں گے، زید اور عمر، دوسرے کوئی نہیں چلے گا، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِن لَمْ يَرْهَنْ أَوْ لَمْ يَتَكَفَّلِ الْمُعَيَّنُ فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ، متعین چیز بطور رہن کے نہیں رکھی ادھار خرید و فروخت میں، یا مانگا تھا عقد میں کفیل ضامن متعین لیکن وہ نہیں دیا، تو بائع کو اختیار ہے، چاہے تو بائع کو باقی رکھے یا بائع کو ختم کرے، بائع کا اس میں پورا اختیار رہے گا۔ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا بِشَرْطِ اعْتَاقِهِ فَالْمَشْهُورُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ، غلام اس شرط کے ساتھ بیچا کہ خریدار خریدتے ہی اس کو آزاد کر دے گا، تو بیع بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے۔ غلاموں کے باب میں شریعت نے توسع رکھا ہے، اس وجہ سے یہ گنجائش دی گئی۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ، خریدی کے بعد بائع کو مشتری سے مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ وَأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ مَعَ الْعِتْقِ الْوَلَاءَ لَهُ او شرط تدبیرہ او کتابتہ او اعتاقہ بعد شیء لم یصح البیع، ہاں بائع نے بیچتے وقت غلام کے ساتھ یہ شرط لگائی، مشتری سے کہا کہ بھائی اس کا ولا تو مجھے ملنا چاہیے، تو یہ شرط صحیح نہیں ہے، بیع بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ولا تو معتق کا حق ہے شرعاً، احادیث موجود ہے۔ یا شرط لگائی کہ تم اسے مدبر بناؤ، اپنی موت کے بعد آزاد کرو، یا اس سے بدل کتابت کا معاملہ کرو، یا 1 مہینے کے بعد اس کو آزاد کرو، تو یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ فوری اگر لگاتا ہے کہ فوراً آزاد کرو تو ٹھیک ہے۔ ولو شرط مقتضی العقد، اگر بائع نے بیع میں ایسی شرطیں لگائی جو عقد کے مقتضی کے مطابق ہے، تقاضے کے مطابق ہے، خلاف نہیں ہے، جیسے مشتری نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ چیز اس شرط کے ساتھ خرید رہا ہوں کہ آپ فوراً قبضہ دلا دیں، یا اگر عیب نکلا تو میں واپس کر دوں گا، ورد بعیب اولا مگر، تو پھر یہ شرط بھی صحیح ہے، بیع بھی صحیح ہے۔
اولا مالا غرض فی، یا ایسی شرطیں رکھی گئی عقد میں کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی.